السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، قربانی کی طرح عقیقہ بھی ایک قدیم عبادت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں بھی موجود رہی۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں میں بھی عقیقے کا رواج رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی یہود اپنی اولاد کا عقیقہ کیا کرتے تھے۔ جس طرح قربانی سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت مقصود ہے، اسی طرح سے عقیقہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ عقیقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بعض بیماریوں، آفات و بلیات، مصیبت و پریشانیوں سے نجات اور راحت دے دیتا ہے۔ چنانچہ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور مسند امام احمد کی روایت ہے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچہ اپنا عقیقہ ہونے تک گروی ہے، اس لیے اس بچے کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال مڈا دیے جائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر بچہ کے لیے عقیقہ ہے، اس کی جانب سے تم خون بہاؤ اور اس کی گندگی یعنی سر کے بال کو اس سے دور کر دو۔ اس باب میں اور بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ انہی احادیث کی روشنی میں عقیقہ کے متعلق علماء اسلام نے جو مسائل بتلائے ہیں ان کا مختصراً ذکر آپ کی خدمت میں کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، عقیقہ اسلام میں ایک عظیم الشان سنت ہے اور صاحب استطاعت مسلمان کو اپنے اولاد کی خاطر عقیقہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 2، عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرات حسنین کریمین یعنی اپنے نواسوں کا عقیقہ 7ویں دن کیا ہے اور اسی دن ان کے سر کے بال بھی مٹوائے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو مستحب یہ بھی ہے کہ 14ویں یا 21ویں دن عقیقہ کرے، یعنی جب بھی عقیقہ کرے 7ویں دن کا خیال رکھے۔ مثلا کوئی بچہ اگر جمعے کے دن پیدا ہوا ہے تو جمعرات کا دن 7واں دن ہے، اس دن کبھی بھی عقیقہ مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی چوتھے، 5ویں، 18ویں دن بھی عقیقہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، البتہ 7ویں دن کرنا مستحب ہے، یعنی اجر و ثواب میں اضافے اور زیادتی کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 5، لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کے لیے 1 بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی وغیرہ ذبح کیا جائے۔ یہ روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن بہقی میں لائے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی کو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے دینے کی گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی دے سکتا ہے، اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے۔ مسئلہ نمبر 7، افضل یہ ہے کہ بچوں کی طرف سے 1 پورا جانور دیا جائے، مگر ضرورت کے تحت اس کی بھی گنجائش ہے کہ بڑے جانور میں بچوں کو شریک کر کے بھی عقیقہ کیا جائے، اس میں بھی لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کے لیے 1 حصہ ہوگا، اور قربانی کے وقت قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے اور اس میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، عقیقے کے جانوروں اور گوشت کا وہی حکم اور مسئلہ ہے جو قربانی کے جانوروں اور گوشت کا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، عقیقہ کا گوشت گھر کے سبھی آدمی کھا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو عوام میں غلط طور پر مشہور ہو گیا ہے کہ والدین، دادا دادی، نانا نانی اس گوشت کو نہیں کھا سکتے، یہ مسئلہ غلط ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عقیقے کا گوشت بالکل اسی طرح سے ہے جیسے قربانی کا گوشت ہے۔ مسئلہ نمبر 10، گوشت کچا بھی تقسیم کرتے ہیں اور پکا کر بھی اپنے دوست احباب کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا چاہیں، جیسی آپ کی سہولت ہو۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی وجہ سے کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ ہوا ہو
تو بڑی عمر میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ اپنا خود بھی کیا ہے نبوت ملنے کے بعد۔ بڑی عمر میں عقیقہ کرنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی اور اجر و ثواب میں بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا، بلکہ پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق کی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی کی لڑکی بڑی ہو گئی ہو یا کسی بڑی خاتون کا عقیقہ کرنا ہو تو اس لڑکی یا خاتون کا بال نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ بڑے ہونے پر بال نکالنا جائز نہیں ہے، صرف اس کا عقیقہ دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13، بال نکالنے کے بعد بچوں کے سروں پر زعفران لگانا چاہیے اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا چاہیے اور اس جانور کا چمڑا بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ بس معزز حضرات، یہ مختصر سے مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔